الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء۔ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ 10 رمضان مبارک یہ اسلام کی تاریخ کا نہایت ذی وقار اور عالی شان دن ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں صرف تراویح، سحری اور افطاری ہوتی ہے، جبکہ میں اس امت کا ماضی پڑھتا ہوں، اس امت کا پہلا طبقہ، تو انہوں نے اسی رمضان المبارک کے اندر بڑے بڑے مارکے سر انجام دیے۔ میری مراد فتح مکہ سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو آنے والا یہ واقعہ، تو واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن اس کا ایک خلاصہ، ایک اہم جو سبق ہے، اس واقعے سے جو ہمیں ملتا ہے وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا ایمان خطرے میں تھا تو مکۃ المکرمہ جیسی سرزمین بھی حضرات صحابہ کرام چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر ایک وقت آیا مسلمان اسی شہر کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ رب العزت کے مہمان مہینے کے اندر بھی سفر کر کے آ رہے ہیں، اور اللہ نے یہ مہمان مہینہ مسلمانوں کو عطا فرمایا، یعنی سن 8 ہجری سے اسلام کا یہ مرکز بنا، اور آج صدیاں گزر گئے اسلام کا مرکز الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسی رمضان المبارک کے اندر حضرات صحابہ کرام نے اتنا عظیم سفر کیا، اور سفر کے دوران حالانکہ بعض صحابہ کرام، سب صحابہ کرام مسافر تھے، بڑا لمبا سفر کر کے آ رہے تھے، پیدل سواریوں کا سفر تھا، تو ان کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دی گئی تھی، مسافر ہو روزہ افطار کر سکتے ہو، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ خدا کی قسم قابل دید تھا، وہ کہتے تھے نہیں، ہم اس عظیم سفر میں جا رہے ہیں، اسلام کی فتح ہے، اسلام کے عظیم شہر کی فتح ہے، ہم چاہتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں شہادت کا تاج پہنا دیا تو بیت اللہ کی حرمت کے اندر ہم اپنی جان روزے کی حالت میں دینا پسند کرتے ہیں۔ تو ہم اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو رمضان مبارک کا یہ سبق ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا تحفظ کریں، چاہے مکے جیسے شہر کو بھی چھوڑنا پڑے، پھر اللہ پاک وہ شہر دے دیتے ہیں۔ آج ہم کتنی خواہشات ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں، رمضان کی خاطر چھوڑ دیں، پھر اللہ رب العزت اس سے بھی بہتر انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔